مثلا کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ دلیل عقلی دلیل نقلی کبھی دونوں قطعی کبھی دونوں ظنی کبھی ایک قطعی دوسری ظنی. اب یہاں پر اس کی شرح کر رہے. دلیل عقلی کا مفہوم ظاہر ہے اور دلیل نقلی مخبر صادق کی خبر کو کہتے ہیں. جو سچ آدمی ہو جو کچھ وہ بتا دے اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی. مخبر صادق تو کون ہے؟ رسول اللہ بھی مخبر صادق ہے، عام آدمی بھی ہو سکتے ہیں، جس کا بیان نمبر 4 میں ہوا ہے قاعدے میں. اور تعارض کہتے ہیں دو حکم کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح خلاف ہونا کہ ایک کی صحیح ماننے سے دوسرے کا غلط ماننا ضروری ہو. جس ایک شخص نے بیان کیا کہ آج زید 10 بجے دن کو دہلی کے ٹرین میں سوار ہو گیا، دوسرے نے بیان کیا کہ آج 11 بجے زید میرے پاس میرے مکان میں آ کر بیٹھا رہا. اس کو تعارض کہیں گے، تضاد کہیں گے، ایک بات میں مخالفت کہیں گے، چونکہ تعارض میں ایک کی صحیح ہونے کے لیے دوسرے کا غلط ہونا لازم ہے. دونوں غلط ہو جائے یہ بھی دنیا میں ممکن ہے، لیکن تم نے تو پہلے سے فرض کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک صحیح ہے نا، تو دونوں غلط نہیں ہو سکتے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. لامحالہ ایک غلط ہوگا دوسرا صحیح ہوگا، اس لیے دو صحیح دلیلوں میں کبھی تعارض نہیں ہوگا. اور جب دو دلیلوں میں تعارض ہوگا نا، اگر وہ دونوں قابل تسلیم ہیں تب تو ایک میں کچھ تعویل کریں گے، یعنی اس کا معنی ذرا پھیر دیں گے، ظاہری معنی نہیں لیں گے، یعنی اس کو اس کی ظاہری مدلول سے ہٹائیں گے اور اس طور سے اس کو بھی مان لیں گے اور دوسرے کو اس کے ظاہر پر رکھ کر اس کو بھی مانیں گے. تو سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ ہو جائے گا. اور اگر ایک قابل تسلیم اور ایک غیر قابل تسلیم ہے تو ایک کو تسلیم دوسرے کو رد کریں گے، دونوں کو تو نہیں لے سکتے. مثلا مثال مذکور میں اگر ایک راوی معتبر اور دوسرا راوی غیر معتبر ہے نا، تو معتبر کی قول کو تسلیم کریں گے اور غیر معتبر کی قول کو رد کریں گے. اگر دونوں معتبر ہے تو پھر یہ کریں گے کہ دوسرے قرائن سے، دوسری علامات سے، قرائن معنی علامات جو کیا کرے آپ کو تائید دے، تائیدات، جانچ کر پرکھ کر ایک کی قول کو مانیں گے، دوسری کے قول میں کچھ تعویل کر لیں گے. مثلا اور شہادت سے بھی ثابت ہوا اور شہادت مل گئی. مثلا اور شہادت سے بھی ثابت ہوا کہ زید دہلی نہیں گیا، تو یوں کہیں گے کہ اس کو شبہ ہوا ہوگا. اس نے ویسے کہا ہے جیسے بعض اوقات کسی کو شبہ ہو جاتا ہے یار کچھ گزر گیا، کچھ بھی نہیں گزرا تھا، ویسے ہوا لگی تھی نا اس کی وجہ سے ہٹ ہو گیا، یہ سمجھ گیا کوئی گزر گیا. تو شبہ بھی ہو سکتے نا یا نہیں ہو سکتے کسی کو شبہ ہونا بعض اوقات کیا کر دیتا ہے چیز کو حقیقت میں بھی بدل دیتا ہے. بعض لوگ کے شبہات اتنے بڑے ہو جاتے ہیں. یا سوار ہو کر پھر واپس آ گیا ہوگا اور اس کو واپسی کی اطلاع نہیں ہوئی، ونحو ذالک، تو پھر وہ الگ بات ہے. جب یہ قاعدہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھنا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل نقلی و عقلی میں ظاہراً تعارض ہوتا ہے، عقل ایک بات کرتی ہے نقل دوسری. تو اسی قاعدے کے موافق یہ دیکھیں گے کہ الف صورت نمبر 1 دونوں دلیل قطعی و یقینی ہے، نمبر 2 یا دونوں ظنی ہے، یا نقلی قطعی ہے اور عقلی ظنی ہے، یا نمبر 4 عقلی قطعی ہے اور نقلی جو ہے ظنی ہے، خاص ثبوتاً ہو یعنی ثابت ہو پہلے سے، یا دلالتاً دلالت کے اعتبار سے. یعنی نقلی کی ظنی ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ ثبوتاً ظنی ہو جب پہلے ثابت ہوتا، مثلا کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت سند متواتر یا مشہور سے نہیں ہے. دوسرے یہ کہ دلالتاً ظنی ہو گو ثبوتاً و قطعی ہو، یعنی مثلا کوئی آیت ہے کہ ثبوت تو اس کا قطعی ہے کہ یہ آیت ہے قرآن کریم کی، یہ حدیث ہے، مگر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، تو دلالت اس کو کہتے ہیں کہ معنی اس کا ہو جائے. اس کا ایک معنی ہو گئے، دوسرا معنی ہو گئے، اور ان میں سے جس معنی کو بھی لیا جائے گا اس آیت کی دلالت اس معنی پر قطعی نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے رکوع سجدے میں جائے وہ گدھا ہے اور اس کا سر گدھے کا بنایا جائے گا قیامت کے دن. یا جو فرمایا کہ گدھا ہے تو اب اس کی دو تعویلیں ہو سکتی ہیں کہ سچ میں یہ آخرت میں گدھا ہو جائے گا،
یا دنیا میں بھی مسخ ہو سکتا ہے اس کا سر گدھے کا بن جائے. یہی بھی ممکن ہے کہ اس کا معنی بیوقوف ہے گدھے کا، کیونکہ گدھا ایسے کام کرتا ہے جس کا پیدا نہیں ہوتا. یہ جو امام سے پہلے جاتے اس کا مطلب کیا؟ ہم اس سے پوچھیں گے یار تو امام سے کیوں پہلے جھکتے اور اٹھتے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس میں نیکی زیادہ ہے، اگر زیادہ ہے ہم بھی کریں گے آج کے بعد. اگر نیکی نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے تمہارا؟ مخالفت کیوں کرتے ہو ظاہر میں؟ تو دیکھیے گدھا ہو گیا، بیوقوف ہو گیا نا. تو دیکھیے کبھی کبھی اس کا معنی خطی نہیں سکتے. تم کسی کو نہیں سکتے اے گدھے تم کیوں مجھ سے آگے جھک گئے. اگر امام غصہ ہو جائے کسی مقتدی پر، کیوں تم گدھے کی طرح کام کر رہے ہو، تو ممکن ہے مقتدی کو غصہ آ جائے، مجھے گدھا تم نے کیوں کہا. تو دیکھیے یہاں پر گدھا نہ کہے اسے، بلکہ اسے یہ کہے اے نا خبر، اے نا خبر، کیونکہ گدھا بھی نا خبر ہوتا ہے. یہ معنی ہے دلالت ظنی ہونے کے. یہ 4 صورتیں تعارض کی ہوئی مخالفت کی آپس میں. پس صورت الف جو ہے نا پہلی والی دونوں دلیل قطعی ہو، کہ دونوں ثبوتاً و دلالتاً قطعی ہو اور پھر متعارض ہو. یہ دلیل بھی پکی ہے، یہ بھی پکی ہے، لیکن دونوں میں تعارض. ایک کہہ رہے کہ یہ بات ہے، دوسرے کہہ رہے کہ یہ بات ہے. پھر کیا کریں گے؟ اس کا وجود محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کہ مثلا تم کہہ رہے عقل کہہ رہی نا کہ یہ آدمی گدھا نہیں ہے، حدیث کہہ رہی کہ گدھا ہے. اگر یہ دونوں باتیں پکی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کس جگہ جائیں گے آخر؟ کون سی دوا اس کے لیے لائیں گے؟ کوئی بھی دوا نہیں ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ جھوٹ ہے، یا تو عقل جھوٹی ہوگی یا حدیث پھر ثابت نہیں ہوگی. صحیح، کیونکہ دونوں جب یقیناً صادق ہے تو دو صادقوں میں تعارض کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہہ رہے ہو میں نے بھی کہا تھا کہ یہ آدمی آیا تھا، یہ بھی کہہ رہے یہ آیا تھا، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ یہ تو دونوں کہہ رہے کہ آیا تھا. ہاں دونوں کیا ایک دوسرے کی مخالفت کر سکتے؟ اگر مخالفت کریں گے تو ایک کو نکال دیں گے بیچ سے، کیونکہ دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے، دونوں سچے نہیں. جس میں دونوں کا صادق ہونا غیر ممکن ہے نا. کوئی شخص قیامت تک اس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا کہ دونوں چیزوں سچ بھی ہو اور تعارض آ جائے. دونوں پیغمبر سچے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی، ہارون علیہ السلام، سب پیغمبر سچے ہیں. کہ کسی پیغمبر نے ایسی بات کی ہے جو دوسرے پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہو؟ نہیں کی. سارے پیغمبروں کا ایک پیغام تھا، اگرچہ الفاظ میں اختلاف تھا، الگ الگ الفاظ تھے، لیکن دونوں کا معنی ایک نکل رہا تھا. اور صورت نمبر باقی دونوں ظنی ہیں یعنی کمزور ہے، چونکہ دلیل نقلی مظنون و سود کے ماننے کی وجوب پر دلائل صحیحہ قائم ہے. یعنی جو چیز مظنون و صدق ہو، یعنی تمہارا گمان ہو کہ یہ بھی سچی ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں مظنون و صدق، سچ ہونے کا گمان. صحیح دا، سچ ہونے کا گمان کرنا. اگر ایسی دلیل ہونا تو اس کا ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس پر بہت سارے دلائل ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہم یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن ظن ہے ہمارا کہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارا یہ ظن گمان ہے کہ جو آدمی پہلی مرتبہ اسکوٹر چلائے گا سیکھے گا وہ گری جائے گا. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو گرے نہ ہو، زخمی نہ ہو چکے ہو. تو دیکھیے ظنی بات ہے. جو اصول و کلام میں مذکور ہے، اصول میں بھی مذکور ہے، علم کلام میں بھی مذکور ہے، کس میں؟ ڈائلیکٹکس میں. اور دلیل عقلی مظنون و صدق کے ماننے کی وجوب پر کوئی دلیل صحیح قائم نہیں. لیکن جو باتیں عقلی ہونا اور اس کے سچ ہونے کا گمان ہو، اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہاری عقل کہہ رہی نا کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے، میری عقل تو نہیں کہہ رہی. کیا میری عقل تابعدار ہے کہ تمہاری عقل کی بات مانے؟ یا ایک شخص کی عقل تابعدار ہے کہ دوسرے کی عقل کی بات مانے؟ دلیل نقلی میں تو ہم مجبور ہے کہ مانیں گے، کیونکہ دلیل نقلی کے لیے کوئی ایسی چیز ہو نہیں سکتی کہ اسے رد کرے. اس کے لیے دلیل لاؤ اس کے برابر یا اس سے مضبوط لاؤ. صحیح. اور دلیل عقلی تو کیا ہے؟ عقل تو ایسے گھوڑے ہیں نا کہ کھولے ہوئے گائے گھوڑے ہیں، رسی اس کی نہیں ہے نا، بس جس طرف جائے مرضی ہے. کھلا ہوا گھوڑا، کھلا ہوا اونٹ، جس طرف جائے جدھر جائے نا اس کا مالک نہ ہو. تو عقل کے کون مالک بنے ہیں آج تک؟ سب کو کیا کر رہے؟ عقل گھما رہے. میرا عقل کہہ رہے یار میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا تو یہ خواہش ہے کہ آج کے بعد گانا سنوں گا، انشاءاللہ میرا دماغ ٹھیک رہے گا، فریش رہے گا. تمہاری عقل نے کہا کہ ایسا ہوگا. دوسرے کا عقل تو کہہ رہے کہ گانے بجانا اور اس کو سننا یہ تو کیا ہے، فضول کا کام ہے. دیکھیں اس کی عقل نہیں مان رہی، تمہاری عقل مان رہی، تو مانا ہی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس وقت تک دلیل نقلی کو مقدم رکھیں گے اور دلیل عقلی کو غلط سمجھیں گے. اور اس کا مظنون ہونا خود یہی معنی رکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ غلط ہو. گمان تو ہمیشہ سچ نہیں ہوتا نا. سائنس والے نے کہا کل بارش ہوگا، ممکن ہے ہو جائے، ممکن ہے نہ ہو جائے، کیونکہ کیا ہے
اندازہ ہے. یقینی بات تو نہیں ہے نا, اندازے جھوٹی بھی ہو سکتے سچی بھی ہو سکتے. میرا اندازہ ہے نا کہ یہاں سے کتے نے اٹیک کیا ہوگا, بس اس نے اندازہ لگایا نا. اگر اس نے دیکھا ہوا ہوتا تو پھر یہ کیوں کہتا کہ میرا اندازہ ہے. جس نے کسی چیز کو دیکھا وہ اندازے لگاتا ہے, وہ تو اندازے نہیں تو فوراً نہیں کہتا کہ یار میں نے یہاں سے خود ہی دیکھا تھا, حملہ کیا تھا. تو دیکھیے اندازی کیا ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہو سکتے سچی بھی. اس لیے اندازے پر حکم لگنا کہ ہمیشہ غلط ہے, یہ بات بھی صحیح نہیں. ہمیشہ کہنا کہ اندازے سچ ہوتی ہے, یہ بات بھی غلط ہے. تو اس کے غلط ماننے میں بھی کسی حکم عقلی کی مخالفت نہیں کی گئی. اور اگرچہ اس صورت میں دلیل نقلی کے ماننے کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی تھی. کہہ رہے کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس کی ظاہری معنی سے اسے پھیر لیتے, مگر چونکہ طویل بلا ضرورت خود ممنوع ہے, بلا ضرورت طویل کرنا منع ہے. ازنه خال خبرې کوي کنه, خبر اول خلی نسخوزي به ورکې خپل د خپل غا کوي لیدلې د دې هغه څه بلا ضرورت د سیمانه ما و بوسه سکله خبره د نه خراب شي مفي ویل نه غوړ سي مو خدامه صد نو مو خدامه مطلب نو وادي اس مطلب مو اندام مطلب غلطی نه شي مفي ته نشي ته دوره تکابر د تو کې کله خبره دی و په لړای کله یو مخیر کې کله بل شکل کې ها کنه دو خو تکابر علامه ده اور یہ کوئی ضرورت ہی نہیں. اس لیے اس طریق کو اختیار کرنا شرعاً ناجائز اور بدعت اور عقلاً غیر مستحسن ہے. غیر مستحسن منع اچھا نہیں ہے. مستحسن تو اچھی کو کہتے ہیں نا, غیر مستحسن منع اچھا نہیں. جیسا اوپر غیر مستحسن ہونے کی وجہ بیان کر دی گئی, بقول اس کا مظنون ہونے لقول مخالفت نہیں کی گئی. صورت نمبر 3 کی آتی کہ نقلی قطعی ہو عقلی ظنی ہو. صورت جم کا حکم بدر جولا میں سے صورت با کے ہیں یہاں پر جو گزر گیا, ہاں وہ میں کہتے دونوں ظنی ہو, کیونکہ جب دلیل نقلی باوجود ظنی ہونے کی عقلی ظنی سے مقدم ہے تو دلیل نقلی قطعی کو تو بدرجہ اولا عقلی ظنی پر مقدم ہوگی. دو یہی کانا سکالا تا دا دوڑ دلیلون ظنی بیا ورکی منقلی مخی کو سو بیا دا نقلی مضبوطا وی کانا عقلی دا ظنی بیا سی مخی کئی وانا کانا عقلی نا صحیح دا. اور صورت نمبر 4 میں دال منا 4 میں دلیل عقلی کو تو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے. صورت نمبر 4 میں کیا ہو کہ عقلی قطعی ہو. اس صورت میں عقلی کو تو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ قطعی اس صحت ہے, یعنی اس کی صحت قطعی ہے یقینی ہے, اور نقلی گو ظنی ہے مگر چونکہ نقلی ظنی کی قبول کی وجوب پر بھی دلائل صحیح قائم ہے جیسا کہ صورت با میں بیان ہوا, اس لیے اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. کچھ تک دلیل عقلی بیا دور مضبوط بیا وتا نقلی واسه پر نه پری گدو ویلې سمویلی س دلیل نقلی کا ډیر ګمان ولا خبرې ته وزي کنه, یو خبره خو شي ده کنه کنه د شي یو خبره شي ششتري کوم سړی خو هغه ته بې ځاله لګيږي. خبره خلکو کې مشهور دور د مضبوطه عقل ده ډاکټر راوي خو بیا ډریګری د خلکو خبره کړي خراب مونږ کې وګوره ته خې یقیني یار چې کې د خبره له بقاعده کتابونه کې سده نه خرفول کې خلکو خبره ویلې در ډر کړي نه خوري چشتري ځکه څه دلیل نه عقلی راغلی کنه و ساونه ډارېږي فراز رده نه یې ډارېږي وګوره ځونی خبره ثبوت در نشته کسي مضبوطی کنه نقلی خبره کاسي زړه کې شک د تبر چي. پس اس صورت میں نقلی ظنی میں تعویل کر کے اور عقل کے مطابق کر کے اس کو قبول کریں گے, اور یہی خاص موقع ہے اس دعوے کا کہ درایت مقدم ہے روایت پر. داغی موقع کی چا کول شي عقل ولا خبره مخکې کول شي کومه خبره چې شکر غلی سی ناقل کې هغه کې به د سیمانه رو بس هغه شوی نشي خرابه د عقل سره موافق شي دوړو باندې به عمل وشي صحیح ده. داسې طریقې سره ژوند تیر کو سو دوړه خزر نه خپانه شي دوی خزي سی چو صحیح ده ایوه په مضبوطی بل کمزوري چال کې بيست د شیطه دلیل نقلی صدا د به د عقلی سره موافق رولو خیر ده خرپوی نه ست وازه گیټ نه نه پرګه د څنګه کوي. اور صورت با و جم میں دوا و استعمالی جائز نہیں جب مدلل و مفصل دونوں صورتوں میں اس کا بیان ہو چکا. مدلل ہو پیش جانے کا نا دلیل والا مفصل تفصیل تلش. اور ایک 5 اور چٹی صورت اور نکل سکتی تھی یہ بل صورتہ نے کہ دلیل نقلی ظنی اور عقلی وہمی و خیالی ہو. کبھی کبھی دلائل عقلیہ جو ہے وہمی ہوتی ہے ویسے وہمی چیزیں بلا ما ګرځه کوټې کې تور شپې کې ځکه سمو تصویر خپل ملیدلی و تو به وهم کې د ششاره غلی دوی عقلی دلیل د ما د سیمو سره واته وری و شو کس دلیل د نقل کې خیالي غو نشایده هیڅ شان اساس در شي یاري اني تشبيه ما ګره سړی به خرابېږي ونه بار وطن کې ټول لټر نو بترمونه کې نه لګیدل سره پنځونه د سره وی بنس شي وي خو ته وهم جوړ کړه وهم دا کله کله خرپېدی کې دوره د موغو کې طاقت ورکې ورسې شاید وهم تل شي
د غورځوي کله کله ځکه چې یو سړي ته وي پرې کې وهم شو انداسې یو وکش کېدلې داسې د رښتیا چې رغلي خلکو ته د زبالو ګرځي که نه بیا وهم ډر کړ او چې خو رښتیا نن رغلی ژر بیا ځون کې راټول شو اوسې ده داسې یې کولو که نه خیر غریب بیا تللي والی خراب شو و سره چې شونه وهم خراب کو ده دل کو د رښتیا چې رغلی دي اوس مننه بعد خوري نه پرې ګدې منانن ځکه ستر سر بې ویښته وي اخکر بیایي غخونه بې لوندې بندې وتلي یا دلیل نقلی قطعی اور عقلی وہمی و خیالی ہو مگر ان کا حکم بہت ہی ظاہر ہے کہ نقلی کو مقدم کریں گے اور عقلی کو متروک کہا جائے گا چھوڑ دیں گے متروک منع چھوڑو ترا کہ ترکو دا کنا اسم مفعول سے آشو متروک منع چھوڑا ہوا دو پری گدو کیونکہ جب عقلی بوجود مظنون ہونے کے مؤخر و متروک ہے تو وہمی و خیلی تو بدر جولا سکل عقلی سی مظنون وی بیای پری گدی کنا سو وہمی شی بیخی بیاسی پری دی بیخ سر سمانان لری اس کی نظیر کا صورت جیم کے حکم میں بیان ہوا ہے یہ تفصیل تعارض بین دلائل عقلیہ و نقلیہ کے حکم کی یہ تفصیل مصنف سے نے کر دی دلائل عقلیہ نقلیہ میں جب تعارض ہو جائے یا ایسی غلطی ظاہر ہو گئی ان لوگوں کی ہے جو مطلقاً دلیل عقلی کو اصل اور نقل کو تابع قرار دیتے ہیں ان لوگوں کی غلطی ہمارے سامنے واضح ہو گئی گو عقلی ظنی بھی نہ ہو محض وہمی و خیالی ہو اور گو نقلی قطعی ہی ہو مثال صرف با اور دال کی ذکر کرتا ہوں کیونکہ صورت الف تو واقع ہی نہیں ہو سکتی اور جیم کا حکم مثل با کے بدر جولا ہونا مذکور ہو چکا اس لیے انہی کی دو مثالیں کافی ہے